تھے نہ سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اونچی کہ سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو تب بھی کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کہ سبحان اللہ، امام عشق و محبت۔ آج جس چیز کی کمی ہے وہ عشق رسول ہے، کہ سبحان اللہ۔ دو چیزیں بندے کے دل میں آ جائے تو بندہ بندہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ نکل جائے تو بندہ گندا بن جاتا ہے، کہ سبحان اللہ۔ اور وہ یہی ہے کہ خوف خدا ہے اور عشق مصطفیٰ ہے۔ لا شریک کا خوف بندے کے دل میں آ جائے تو گناہوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، حضور کا عشق دل میں آ جائے تو بندہ سیدھی طرف چل پڑتا ہے۔ گل ساری با خدا آج اس بات کی، ہمارے جو اسلاف تھے ان میں کون ہے جو عشق حضور میں مچلتا نہیں تھا، کہ سبحان اللہ۔ آج صرف لوگوں کے دل میں سے سرکار کی محبت کم ہو گئی۔ سارے انگریز یہودی کس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ آپ کو نماز سے دور نہیں کر رہے، وہ آپ کو روزے سے دور نہیں کر رہے، وہ آپ کو زکات سے دور نہیں کر رہے۔ ان کا مین مقصد صرف بدبختوں کا یہی ہے، جتنے بھی بدبخت فتنے ہیں وہ صرف فتنے پھیلا رہے ہیں یہی کہ لوگوں کے دل سے حضور کا عشق نکالتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جس دل سے عشق مصطفیٰ نکل جائے، محبت مصطفیٰ نکل جائے، وہ دل نہیں رہ جاتا بلکہ ویران گھر بن جاتا ہے۔ اور انہیں پتا ہے کہ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ سما جائے، خدا کی ذات کی قسم وہ مردہ بھی ہو تو زندہ ہو کر گناہ گلزار بن جاتا ہے۔ گل ساری اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہہ لیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کہ سبحان اللہ۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں کچھ بھی نہ تھا، خدا کی قسم جو بھی ہے سب سرکار کے صدقے سے، سب سرکار کے صدقے سے ہے۔ بس خدا کی ذات کی قسم یہ بات اپنے دل میں پکی کر لیں کہ جس کے دل میں جتنا سرکار کا عشق ہوگا وہ اتنا ہی پرہیزگار ہو جائے گا، وہ اتنا ہی متقی ہو جائے گا، وہ اتنا ہی نیک بن جائے گا۔ جیسے جیسے سرکار کا عشق تمہارے دل میں آتا جائے گا، تمہارا جو نیکیوں کا بلند بخت ہے وہ اور اونچا ہوتا جائے گا، نامہ اعمال نیکیوں سے بڑھتا جائے گا، کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے اور سرکار کی بات ہے۔ خدا کی قسم انبیاء کو عزتیں کس نے دی؟ سرکار۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کس کے صدقے سے ملی؟ حضرت عیسیٰ پاک، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے تو کس کے صدقے سے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے تو کس کے صدقے سے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے تو کس کے صدقے سے؟ بولو تو صحیح یار کو سبحان اللہ۔ ادھر توجہ کر کے رکھنی ہے، بات کو سمجھنا ہے آپ کو۔ ساری باتیں، ساری زندگی کی نمازیں آپ کی قبول تب ہوگی جب سرکار سے عشق ہوگا۔ آپ کو پتا ہے ایک ادھر دم ماننے کی جان، چپ کر میرے علی تھے جانیو بولن دی۔ ہمارے بزرگ کتنا ڈرتے ہوتے تھے، ہر وقت ڈرتے تھے کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جس سے سرکار کا دل مبارک دکھے۔ جس سرکار ناراض ہوگے تو پھر خدا بھی، جس سرکار راضی ہے تو پھر خدا بھی راضی ہے، کیونکہ بات ساری سرکار کی ہے۔ کائنات کے اندر خدا کی ذات کی قسم حضور جیسا کوئی نہیں، کہ سبحان اللہ۔ ساری باتیں تبھی قبول ہوتی ہیں جب سرکار سے محبت ہو۔ اب دیکھیں یہ شیطان اس سے زیادہ بھی کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہے؟ بولیں، بولتے نہیں یار۔ کسی نے اس سے زیادہ اللہ اللہ کی ہے؟ مطلب مخلوق جو نبیوں پاکوں کی بات نہیں کرتے وہ تو بڑا بنائے ہیں، کہ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ بھی کسی نے عبادت کی ہے؟ یہ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا خدا کو۔ 6 لاکھ سال کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال یہ سجدے کرتا رہا اللہ کو، عبادت میں رہا اللہ کی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ کی نماز پڑھتا تھا، اس کا ذکر کرتا تھا، اس کا درس فرشتوں کو دیتا تھا، فرشتوں کا یہ استاد تھا، فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا سیدھے کام، ان کو خدا کا درس دیا کرتا، اس کی وحدانیت سکھاتا، اس کے احکامات پر عمل کرنا سکھاتا تھا، نماز و روزہ سکھاتا تھا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں سیدھے کام سکھاتا تھا، ملائکہ کو بتاتا تھا تم ایسا کرو ایسا، اس کا استاد کا کام کیا تھا؟ لیکن رد کیوں ہوا؟ اللہ اکبر۔ جب سرکار سے پھرا تو اللہ سے ہی پھر گیا،
کہنا سبحان اللہ۔ مجھے وہ شعر یاد آیا امام اہل سنت کا، جو کہ اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، اور جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور میرے امام حسن رضا خان برادر اعلیٰ فرماتے ہیں بندہ اے سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ اے بندے تیری بندگی اچھی نہیں۔ کہنا سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں نماز ہم نے نہیں چھوڑنی، روزے نہیں چھوڑنے، ہم نے زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، ذکر نہیں چھوڑیں گے، تسبیح نہیں چھوڑیں گے، جو بھی نیک اعمال ہے سارے کے سارے کریں گے، پر گل ساری یہ سب بعد میں ہے، پہلے کون ہے؟ کون ہے؟ سرکار۔ سبحان خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ پاک کو عزت اللہ نے دی تو کس کے صدقے سے؟ حضرت موسیٰ پاک کو عزت دی تو کس کے صدقے سے؟ حضرت نوح پاک کو عزت دی تو کس کے صدقے سے؟ حضرت شیش پاک کو عزت دی تو کس کے صدقے سے؟ حضرت آدم صفی اللہ ہوئے تو کس کے صدقے سے؟ سارے نے اونچی آواز نہ کہنا، اونچی ذرا زور لا کے، کس کے صدقے سے؟ کون ہے؟ سرکار کے صدقے سے۔ کس کے صدقے سے؟ سرکار کے صدقے سے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے تو کس کے صدقے سے؟ ان کی آگ گل و گلزار ہوئی، گلے گلزار بنی تو کس کے صدقے سے؟ موسیٰ پاک جو دریا سے گزرے تو کس کے صدقے سے؟ ان کے لیے جو چشمے نکلے تو کس کے صدقے سے نکلے؟ حضرت سیدنا یعقوب پاک پر امتحان جو آیا تو وہ جب گزرا تو کس کے گزرے سے صدقے سے گزرا؟ کون ہے؟ سرکار کے صدقے سے۔ الغرض جو نبی جو رسول آئے، جس کو جو مقام ملا، جس کی پریشانی حل ہوئی، وہ ساری سرکار کے صدقے سے۔ صدیق اکبر کو کون جانتا تھا؟ فاروق اعظم پاک کو کون جانتا تھا؟ عثمان غنی ذو النورین پاک کو کون جانتا تھا؟ مولا کائنات پاک کو کون جانتا تھا؟ اب یہ بات مجھے بتاؤ، سخا بھائی ہے مولا علی کا، طالب نام ہے، سخے بھائی، سخا بھائی ہے کس کا؟ مولا علی کا، نام ہے طالب، بھائی مولا علی کا ہے، پر اسے آپ جانتے نہیں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یا علی کے نعرے لگاتے ہو۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کیوں لگاتے ہو؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ مولا علی فدا ہوئے سرکار پر، مولا کائنات شہدا ہوئے سرکار پر، انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی میں آئے، سرکار کے پیچھے فدا ہو گئے، تو آج علی علی ہو رہی ہے، تو وہ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، انہیں جانتا بھی کوئی نہیں، کیونکہ گل ساری کون ہے؟ سبحان اللہ۔ گل ساری سرکار دی ہے، خدا کی قسم۔ اور یہ مت سمجھو اگر سرکار کی بات نمازوں کی بات نہیں ہے، نماز یہ بخشش نمازوں روزوں سے آپ بعد کی بات، یہ ساری باتیں پہلے گل ہی سرکار دی ہے۔ کو سبحان اللہ۔ سرکار سے محبت کرو، عشق کرو، آپ کی خاطر فدا ہو جاؤ۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ایسا کرو، سرکار کی جب بات آتی ہے تو ان کے ماتھے پر تیور پڑ جاتے ہیں، سرکار کی جب بات آتی ہے تو ان کے ماتھے پر تیور پڑ جاتے ہیں، جب سرکار کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ہے اس نے یا رسول اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا بدبخت، تجھے پتہ ہی نہیں، تیری نمازیں بھی خدا کو محبوب نہیں، تیرے روزے بھی خدا کو مقبول نہیں، تیری زکوٰۃ بھی خدا کو مقبول نہیں، کیونکہ خدا کو ان کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں سن لو، میں نے تو اپنی ان نمازوں روزوں کے لیے دنیا بنائی نہیں، یہ ساری کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ بس میرے محبوب کی ذات ہے۔ ان سے محبت کرو۔ شیطان کی نمازیں رد ہوئیں، اس کے ساتھ عبادات رد ہوئیں، اور یہ ملعون ہوا، لعنت کا توق اللہ نے گلے میں ڈالا، نکال دیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا تھا یار کو سجدہ کر۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے فرمایا تھا آدم کو سجدہ کرو، میں با خدا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں، وہ حقیقت میں میرے حضور کے نور کو سجدہ کروایا۔ سبحان اللہ۔ گال میں چکے دیئے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ گل وچ ہو رہے تے گل ساری سرکار کی ہے۔ آج جو بات کرتے ہیں بات نماز کی، ہو جی ایسے ہی کہتے ہیں جی انہوں نے نما نعرہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا، خدا نے شروع سے دیا ہے۔ کو سبحان اللہ۔ ہو جی ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا بتا، سرکار ہوتے نہ تو پھر نمازیں کیسے ہوتی؟ 50 سے 5 کس نے کروائی؟ اونچی کو سبحان اللہ۔ سرکار نہ ہوتے تو قرآن آتا، کوئی نبی ہوتے، کوئی رسول ہوتے،
خدا کہتے ہیں محبوب آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ فرماتا. محبوب آپ کو تخلیق نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا ہی رہا نہ کرتا. جو سب رنگ و رنگینیاں بنائی ہیں تیرے صدقے سے ہی بنائی ہیں. سبحان اللہ. وہ مولانا اختر رضا خان صاحب ریلوی لے رہا فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کو سبحان. سبحان اللہ فرماتا ہے اس سے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں. نہ اس کی شان کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. اس کی شان اتنی ہے کہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. ہونا سبحان اللہ. وہ یکتا ہے لا شریک ہے مالک ہے ہر چیز کا خالق و رازق ہے وحدہ لا شریک ہے. پر وہ فرماتا ہے تم نماز پڑھو مجھے اس سے کوئی نہیں. نہ میری شان بڑھے نہ کم. روزے رکھو نہ میری شان بڑھے نہ کم. تم جو مرضی کرو. فرمایا یہ ساری کائنات کو تو میں نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا. اونچی کو سبحان اللہ. اس کائنات کو کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ سرکار کے لیے. یار بولو تو صحیح سبحان. اتنے ٹیلے نہیں سننا. اونچی کو سبحان اللہ. تو ادھر پیچھے بیٹھے اگے آ جاؤ سبحان اللہ. بہت ٹیلے اگے آ جاؤ شاباش سبحان اللہ. جڑا اگے آوے اللہ نے حضور دا دیدار نصیب فرمائے. ہاں اونچی کو سبحان اللہ. تم ایک مرتبہ سرکار کہو گے تجھے پتہ نہیں تمہارے لیے مغفرت اور بخشش لکھ دی جاتی ہے. کو سبحان اللہ. اونچی کو سبحان اللہ. آج ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھے ساری زندگی روزے رکھے ساری زندگی بندہ صلاۃ و تسبیح ادا کرے ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے زکاتیں دے روزے رکھتا رہے نوافل پڑھے صدقہ دے زکات دے ماں باپ کی خدمت کرے پر جنت پکی نہیں اگر سرکار کی محبت نہیں تو سنو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لوگوں سنو جس کے سامنے مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہو اور وہ میرے ذکر پر خوش ہو جائے تو اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. اونچی کو سبحان اللہ. وہ ساری زندگی نمازیں پڑھے روزے رکھے زکاتیں دے کرے اللہ اللہ پر ذکر مصطفیٰ پر وہ چڑھ جائے اس کے چہرے کے تیور بدل جائے اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو اسے خوشی نہ ہو سرکار سے بغض ہو وہ ساری زندگی کی عبادتیں تیرے چہرے پر مار دی جائے گی کیونکہ گل نمازہ نہیں گل سرکار دی. سبحان اللہ. گل ساری بخشش اتنی آسان بھی بخشش نہیں ہے با خدا کو سبحان اللہ. اب بڑے بڑے تسبیحاں والے پھس جانے تھے خدا دی قسم بڑے بڑے جبیاں تے کبیاں والے پھس جانے بڑے بڑے تھے تلاوتاں والے پھس جانے. حضور نے فرمایا پڑھیں گے پر حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اونچی کو سبحان اللہ. پڑھیں گے قرآن بڑا پر حلق سے فرمایا نمازیں پڑھیں گے تم تعجب کرو گے ان کی نمازوں پر یہ بڑے نمازی ہیں ان کی نمازوں پر تجھے تعجب آئے گا ان کی عبادات کو دیکھ کر تم سمجھو گے کہ یار تو بڑے نمازوں والے ہیں. فرمایا یہ جہنمی ہوں گے. کون ہے سبحان اللہ. کیا مراد یہی ہے نا فرمایا دین سے ایسے باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہے. کیوں میری محبت نہیں ہوگی. کون ہے سبحان اللہ. میں ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہماری محبت کے بغیر. کیسی محبت. فرمایا سیدنا فاروق اعظم حضور کے قدموں میں حاضر ہیں. سنو عاشقوں کو سبحان اللہ. حضور کے قدموں میں حاضر ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضور نے فرمایا عمر بتا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر بتا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں اپنے اولاد سے اپنے مال سے اپنی دولت سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے اعزاء و اقربا سے اپنے عزیز و اقارب سے اپنے والدین سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان نہیں مکمل ہوگا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب وہ سمجھو بات کو خدا کی قسم یہ بات دل پہ بسا لو. فرمایا عمر سیدنا فاروق اعظم ہے آگے. سبحان اللہ. میں عمر تمہارا ایمان مکمل ہے نہیں ہوا. حضور کب مکمل ہوگا. عمر تھے نا پریشان ہو گئے والدین سے بھی بیوی بچوں سے بھی. آج تو وہاں میں ٹائم دی ہوندی ہے بھی جا کے سوئیں کھڑی صبح جا کے رزق بھی کمانا. خدا کی قسم عشق حضور میں مچلو رزق چل کر تمہارے قدموں میں آئے گا. حضور کے عشق میں مچلو تمہیں سکون دو جہاں کے نصیب ہو جائیں گے. کون ہے سبحان اللہ.
वाह खुदा। अब देखो इस बात को समझो, क्या फरमाते हैं सैयदना फारूक आज़म की हुजूर ईमान का मुकम्मल होगा। अर्ज अभी कर रहे हैं कि बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत है हुजूर, बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत है, माल से भी, दौलत से भी, हुजूर वालिदैन से भी, रिश्तेदारों से भी, सारी मखलूक से प्यारे आप हैं। फरमाया ईमान नहीं मुकम्मल हुआ, हुजूर कब होगा? मैं सुनो उमर, तब तक किसी का ईमान मुकम्मल हो सकता ही नहीं जब तक के अपने वालिदैन, औलाद, बीवी, रिश्तेदार, मालो दौलत, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर कोई मुझ मुस्तफा से मोहब्बत ना करे। मैं जब कोई हर शय से, हत्ता के अपनी जान से भी बढ़कर मुझ महबूब खुदा से मोहब्बत करेगा, उसका ईमान अल्लाह मुकम्मल फरमा देगा। तो हाजिर भी तो सैयदना फारूक आज़म थे ना। ओ सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आका अब मैं अपनी जान से भी बढ़कर, हर शय का अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने फरमाया तेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। अब बताओ सैयदना फारूक आज़म नमाज़ें ना पढ़ते थे? ओ जी सुभान अल्लाह को बताओ, पढ़ते थे कि नहीं? रोजे रखते थे कि नहीं? ज़कात देते थे कि नहीं? उन्हें नहीं पता था? हुस्न इखलाक अच्छे थे कि नहीं? और बोलो तो सही यार, जवाब पे दो जरा, ये तानू इस बोलन ते भी सवाब मिलना को सुभान अल्लाह। हाँ वाह खुदा, ये इसके मुस्तफा में बोलना है। तूने किसी चौधरी के लिए नहीं बोलना, तूने खुदा के महबूब के लिए बोलना है को सुभान। इधर ही तो पता लगता है। मैं उनकी बात करता हूँ जिनके अदना गुलाम का नाम अबू बकर उमर है, उस्मान व अली है। मैं उनकी बात करता हूँ जिनके गुलामों में नाम इब्राहीम पाक का है, नूह पाक का है, ईसा पाक का है। सारे नबी जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाए उसे इमामुल अंबिया कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये सब हस्तियां इज्जतें वाली हैं। बात कहते हैं नमाज की। मैंने कहा बताओ सैयदना फारूक आज़म नमाज तो पढ़ते थे पर ईमान तो मुकम्मल नहीं हुआ। उच्ची गोना सुभान अल्लाह। रोज़े तो रखते थे, ईमान मुकम्मल है नहीं हुआ। मैं कब अर्ज की हुजूर कब होगा? फरमाया तब ईमान मुकम्मल होगा जब जान से भी बढ़कर मुझे महबूब खुदा से मोहब्बत करो। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह तड़पी, तो तड़प पर उनका कलम कैसे जुम्बिश में आया, इसके हुजूर में झूमा तो झूमते हुए लिखा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ऊंची को सुभान अल्लाह। खुदा मैं आपको बात करता हूँ, सारे नमाज जो नमाज क़यामत के दिन सारे नमाजी क़यामत जब होगी तो कहाँ होंगे? सारे रोजेदार कहाँ होंगे? कोई जन्नत में जाएगा? बोलो कोई जाएगा? नमाजें नहीं छुड़ा सकेंगे तुम्हें, रोजे नहीं छुड़ा सकेंगे। बताओ, पूरी दुनिया के मौलवियों से चैलेंज है मेरा जो कहते हैं बात सरकार की नहीं। मैंने कहा बदबख्तो तुझे पता ही नहीं, गल है ही सारी सरकार दी है। उच्ची को जरा सुभान अल्लाह। तरफ कर सर जिन्हें हम दी हाथ जिन्हें चुकने नहीं नसीब हो गए, अल्लाह नो वक्त बुलंद करे हाथ चक के को सुभान अल्लाह। सरकार के नाम पर हाथ उठाया करो। खुदा की कसम तुझे और मुझे अपने अपने अमाल का पता है, हम कितने को पानी में हैं। आज उनके नाम पर हाथ उठाओ, कल क़यामत के दिन तुझे याद रखकर तेरी शफाअत फरमाकर तुझे जन्नत में डाल देंगे। जिस जन्नत की खातिर तुम नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, ज़कातें देते हो, जिस जन्नत की खातिर खुदा की कसम तुम सारी सारी रात जागते हो, जिस जन्नत की खातिर तुम अपने माल को कुर्बान करते हो, औलाद को कुर्बान करते हो, ये तुम्हारी मुश्ताक नहीं होती जब तुम सरकार के इश्क में मचाते हो, हुजूर पर कुर्बान होते हो। खुदा की कसम जन्नत मचल मचल कर तेरी मुश्ताक हो जाती है। गाना सारी ये जन्नत तो तेरी मुश्ताक होगी जब तू सरकार का मुश्ताक होगा, जब तेरे दिल में हुजूर का इश्क होगा। अगर बात नमाज की होती, रोजों की होती, अमाल की होती, तो वो 200 साल का पापी कैसे बख्शा जाता? ऊंची कोना सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमा लिखते हैं ये बात को सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल बुरहान के अंदर आपके हवाले से मौजूद है, मदारिज नबूवत में कई किताबों के अंदर और क़साइसुल कुबरा में भी ये रवायत पाक मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत आला ज़बरेली रहमा ने फतवा रज़ाविया में भी लिखी को सुभान अल्लाह। तो इमाम अहले सुन्नत काट करा के देते को सुभान अल्लाह।
ہاں امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی کون سبحان اللہ اب فرماتے گناہگارو نہ گھبراؤ فرماتے کیوں فرماتے گھبراؤ نہیں ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کتنی کون سبحان اللہ 100 لاکھ کتنے ہوتے ہیں 1 کروڑ کو سبحان اللہ کتنے ہوتے ہیں وہ آج کل ستے بیٹھے اونچی کو سبحان اللہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں خدا کی قسم امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا لوگ پریشان ہوں گے قیامت کی ہول ناکیاں ہوں گی کہ ہاں سورج قریب زمین تانبے کی پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے لوگ عطش ہے پیاس نفسی تیری ماں تجھے چھوڑے گی باپ میرا تیرا تجھے چھوڑ دے گا رشتہ دار تیرے میرے مجھے چھوڑ دیں گے یہ جو آج دنیا تجھے پیسہ کھینچتا ہے یہ تیرے قریب نہ آئے گا آج تجھے یہ فلمیں ڈرامے گانے واجوں کے ایکٹر کھینچتے ہیں یہ تیرے قریب نہ ہوئیں گے آج تیرے یار دوست جو تجھے محافل سے اٹھا کر مساجد سے اٹھا کر اللہ اور اس کے حبیب کے دین سے دور کر دیتے ہیں حضور کے ذکر سے دور کرتے ہیں یہ کوئی تیرے کام نہ آئے گا تو اکیلا عطش کر رہا ہوگا ساری دنیا کائنات کے اندر لوگ پیاس کر رہے ہوں گے وہ اس وقت جو کروڑوں کو ایک اشارے میں جنت میں ڈال دیں گے وہ سرکار ہے سبحان اللہ ایک میں کیا میری عیسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کرتے ہو کتو تم بکواس کرتے ہو وہ کر کچھ نہیں سکتے بدبختو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب سرکار ایسے فرمائے گے چل لے جنت میری ہے تو پھر انہیں فرشتے بھی ڈکیں گے روکیں گے انہیں کوئی بھی روکے گا ہاں وہ امیر اہل سنت نے کیا کمال کا شعر لکھا کو سبحان اللہ پاکے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے وہ پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے خدا کی قسم تانوں سارے مولویاں ڈرایا تے ہونا تے چنگی گل آ تسی بھی تے ڈردے نہیں اونچی کو سبحان اللہ ڈردے تے تسی بھی نہیں نماز تے تسی بھی نہیں پڑھدے روزہ تے تسی بھی نہیں رکھنا پکی ٹھان لیا بس کئی فرضی طور تے صبح دی نماز پڑھنا آنے دی وہ ہمارے اکثر کام وہ بزرگ ہمارے فرماتے ہیں یہ رسمی طور پر کی جاتی ہیں آج نماز فجر بھی رسمی طور پر ادا ہو رہی ہے روزے بھی رسمی طور پر رکھے جا رہے ہیں بڑے سارے معمولات رسمی طور پر کیے جاتے ہیں بعض لوگ تو بڑے بڑے کام ہیں وہ رسمی طور پر کرتے ہیں پر سنو عاشقو سرکار کے عشق میں مت چلو یہی نماز سرکار کے عشق میں پڑھو یہی روزے حضور کے عشق میں رکھو یہی روزے تم سرکار کے عشق میں رکھ کر یہ اذکار یہی زکات یہی محافل سرکار کے عشق میں مچل کر کرو گے تو پتہ ہے جس نے کی وہ بایزید بستامی ہو گیا اچھی کو سبحان اللہ جس نے سرکار کے عشق میں رب کی عبادت کی وہ بابا فرید گنج شکر مسعود ہو گئے جس نے سرکار کے عشق میں مچل کر رب کی عبادت کی وہ سلطان باہو ہو گئے جس نے سرکار کے عشق میں مچل کر ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام جنہوں نے گزار دی پڑھتے وہ ولیوں کے امام غوث اعظم دستگیر بن گئے با خدا سرکار کے عشق میں نہ چھوڑو ہم نہیں کہتے نمازیں چھوڑو روزے چھوڑو میں کہتا ہوں پڑھو کتی نہ چھوڑو پر اس لیے نہ پڑھو قبر میں بچھو کھائیں گے اس لیے نہ پڑھو کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے اس لیے پڑھو کہ سرکار کہیں ناراض نہ ہو جائے کیوں اگر خدا ناراض ہو گیا تو منانے والے مصطفیٰ ہیں اگر مصطفیٰ کریم نے رحمِ انور پھیر لیا تو تمہارا کہیں گزارا نہیں ہوگا خدا کی قسم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو خدا راضی ہے خدا کہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے کو سبحان ہم لوگ بات کرتے ہیں بات نماز کی ہے بات روزے کی ہے بات اعمال کی سرکار کی نہیں میں نے کہا لعنت تیری ذات پر تیرے بڑے عقیدے پر اگر سرکار کی بات نہیں تو بنی اسرائیل کا 200 سال والا کیسے بخشا گیا
بنی اسرائیل کا شخص ہے. اونچی کو سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. بنی اسرائیل کا شخص ہے. 200 سال زندگی پڑھی اس نے. روایتوں میں 100 کا بھی ذکر ہے. میں نے 200 والی بھی پڑھی, 100 والی بھی پڑھی, دونوں روایتیں پڑھی ہوئی ہیں. کو سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے 200 سال والی بھی ذکر کی. فرماتے 200 سال زندگی ہوگی بندے کی. 200 سال کا ہوا, ہو کر فوت ہو گیا. جب روح جسم سے نکلی, لوگوں نے اٹھایا, اٹھا کر نہ جنازہ پڑھایا, نہ غسلایا, نہ کفنایا, بلکہ کوڑے کے ڈیروں پر پھینک دیا. کوڑے کے کہاں پھینک دیا بولو؟ اور بولو تو صحیح یار, کتنے پھینکتا؟ ٹیڑا تو چاک کے سٹی ہے. کیوں؟ یہ بڑا بلا ہے, بڑا گناہگار ہے. لیکن اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ پاک سے, اچھی بولو سبحان اللہ. اللہ نے وحی نازل فرما دی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر. وہاں پیارے موسیٰ, جی مولا, وہاں پیارے موسیٰ تشریف لے جائیے. کہاں مولا؟ فلاں جگہ پر, وہ فلاں جگہ پر ڈیر ہے, وہاں پر تشریف لے جائیں. وہاں جائیں, وہاں دیکھیں جا کر, وہاں ہمارا محبوب پڑا ہوا, وہاں ہمارا ایک دوست پڑا ہوا ہے. مولا فرمایا کیا کروں؟ فرمایا پیارے جاؤ, جا کر اس کو اٹھاؤ, اس کو اٹھا کر غسلاؤ, اس کو کفناؤ, اس کا جنازہ پڑھاؤ, اس کے لیے دعا کرو اور اس کو دفناؤ. فرمایا اور اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ جنتی ہے. اچھی کو سبحان اللہ. وہ جب بک بک کرتے ہیں, کہتے ہیں بات سرکار کی نہیں, نماز کی ہے, نماز کی بات ہے, روزے کی ہے. میں نے کہا اپنے عقیدے سیٹ کرو. بدبختو تیرا بڑا عقیدہ تجھ پر لعنت برساتا ہے, ہمارا اچھا عقیدہ ہمیں حضور کے قدموں میں پہنچاتا ہے. میں نے کہا امام محمد رضا کے قدموں میں آؤ, تجھے پتہ چلے گا اس کے مصطفیٰ کے اس شمع کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. اس کی لذت کیا ہے, اس کی چاشنی اور روشنائی کیا ہے, روحانیت کیا ہے. تو خدا کی قسم حضرت موسیٰ پاک گئے, اس کو اٹھایا, اٹھا کر غسلایا. سچی کو ذرا سبحان اللہ. غسلایا, اٹھایا, اٹھا کر غسلایا, اس کو کفن آپ نے عطا فرمایا, کفنایا. کفنا کر آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے لوگوں کو اعلان فرما دیا. میں لوگوں آؤ, آ کر اس کا جنازہ پڑھو. میرا رب فرماتا ہے جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا. اچھا یہ بات کی بات, لوگ کٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں آئے. جب آپ نے آ کر فرمایا اور نمازہ پڑھو, جنازہ پڑھو اس کا. لوگوں نے کہا حضور آپ اس شخص کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کوئی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر سمجھانے کے. کوئی آئے وہ کہ حضور یہ تو جھوٹ بولا کرتا تھا. کوئی آئے حضور یہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک آئے وہ کہ حضور یہ روزے نہیں رکھتا تھا. ایک اور آیا وہ حضور یہ تو پاپی تھا, حضور یہ زانی تھا, حضور یہ شرابی تھا, حضور یہ چغلخور تھا, حضور غیبت کیا کرتا تھا, حضور بد اخلاق تھا, حضور والدین کا گستاخ تھا. لوگ اکٹھے ہوئے, طرح طرح کی باتیں. حضور یہ تو بہت بڑا گناہگار تھا, عیبی تھا, یہ تو بدکار تھا, یہ تو ایسا شخص تھا. آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. آپ نے اس کو اٹھایا, اس کو غسلایا, اس کو کفنایا اور اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اس کا جنازہ پڑھائیں گے. سارے لوگ تنگ ہیں, پریشان. آپ نے دی گل کسے عمل دینی, کسے عمل دینی, گل ساری سرکار دی. خدا آپ علی نبینا علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مولا تو فرماتا ہے میں اس کو اٹھاؤں, یہ تیرا یار ہے, یہ تیرا دوست ہے, میں جاؤں اس کو اٹھاؤں, اس کو غسلاؤں, اس کو کفناؤں اور اس کا جنازہ پڑھاؤں, اس کے لیے دعا کروں اور اس کو دفناؤں. تو فرماتا ہے اور تیری مخلوق تو ساری سے تنگ ہے, یہ کہتے گناہگار ہے, پاپی ہے. مالک نے یوں فرمایا ہوگا نا. اللہ نے فرمایا پیارا موسیٰ میں جانتا ہوں یہ مخلوق ہے, میں خالق ہوں. اچھی کہنا سبحان اللہ. میں پیارے موسیٰ میں جانتا ہوں یہ پاپی ہے, یوں سمجھ لیجئے با مثال با خدا. مالک نے فرمایا ہوگا نا میں جانتا ہوں زانی ہے,
یہ چگلیاں کرتا ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، یہ برا شخص ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، گناہگار تھا۔ وہ پیارے موسیٰ، پر گل اعمال میں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک دن آیا، اس نے آ کر وہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، بعض روایتوں میں یہ ذکر کہ رات کو جب یہ آتا، شرابی تھا، ازانی تھا، پر جب آتا تھا آ کر وہ کتاب کھولتا تھا جو آپ پر نازل کی، اور جب اس نے ادھر میرے محبوب کا نام پڑھتا تھا، جب یہ میرے یار کا نام پڑھتا تھا تو محبت سے چوم کر درود پڑھتا تھا۔ میں نے اس عمل کی وجہ سے، اپنے محبوب کے عشق کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھا، بلکہ 200 سال کے گناہوں کو بخش کر اسے اپنا دوست بنا کر جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ میں آپ اعلان بھی کر دو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ نماز تو نہیں پڑھتا تھا، وہ روزے تو نہیں رکھتا تھا، پر اس کے دل میں سرکار کا عشق تھا۔ گل سمجھ آئی؟ گل کہہ دیا، گل کہہ دیا، ہن دسو گل کہہ دیا، گل ساری آر دیے نہ پار دیے، اچھی دی نہیں آر دیے نہ پار دیے، گل ساری ڈبے بیڑے تار دیے، گل ساری دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ خدا کی قسم ایک گل رب غفار دیے کہ گل ساری ایسا کتیاں دے سردار دیے، غمخار دیے، شفیع سرکار دیے، گل ساری سرکار۔ با خدا ہے کہ نہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ دو بندوں کو کھڑا کرے گا۔ بتاؤ جو کہتے ہیں سرکار کی بات نہیں، بلکہ وہ سنو، یہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی، اور سنو کو سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں بدبخت معاذ اللہ کر کچھ نہیں سکتے، میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، اٹھاؤ فتاوی رضاویہ کو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضاویہ میں روایت لکھی، ایک دن سرکار دو عالم اور محبت مصطفیٰ بتا رہا ہوں گو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماتے ایک رات ہے، میرے آقا ایک دن، میرے آقا امام الانبیاء جانے جانا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا کشاوہ مبارک، کچاوہ یہ سواری کے اوپر نہیں رکھا ہوتا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ کچاوہ مبارک حضور کا، حضور کی سواری مبارک سے گر گیا۔ ماتے حضور نے اعلان فرمایا، لوگوں سنو، جو جنت لینی چاہتا ہے جاؤ، جو ہمارا کچاوا اٹھا کر ہماری سواری پر رکھے گا اسے جنت کی بشارت ہے۔ کچھ ہی کو سبحان اللہ۔ میں کہا مولوی تیرے سے جڑت ہے تو گل کر، تو کہتا ہے کر کچھ نہیں سکتے، بتا تیری سواری کا کچاوا تھلے ڈگے تو دعویٰ کر سکتے ہے جنت دا؟ میں کہا بدبخت دعویٰ وہی کرتا ہے جو مالک ہو، کیوں نہ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم حضور نے فرمایا، جو کہتے ہیں بات سرکار کی نہیں، میں نے کہا پھر بتاؤ سرکار نے کیوں فرمایا؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور آپ کی ذات حضرت دریا رحمت ہوتا ہی جوشتاً، آپ نے فرمایا میں سنو، جو ہمارا کچھاوا اٹھا کر ہماری سواری کے اوپر رکھ دے گا جاؤ وہ جنتی ہے۔ ماتے میں بھاگا، میں نے دوڑ کر حضور کا کچھاوا مبارک اٹھا کر آپ کی سواری پر رکھ دیا۔ کہتے خدا کی قسم حضور سواری مبارک پر سوار ہوئے اور سائیں کریم جلوے دیکھنے والے ہوں گے، سبحان اللہ۔ جب حضور سوار ہوئے تو فرمایا طلحہ سن، ہاذا جبریل، ارے یہ جبریل ہے اور تجھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے بشارت دیتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے آقا آپ انہیں فرما دیجئے کہ طلحہ کو فرما دیجئے کہ جو آپ کی محبت اور عشق اس نے ادا کی ہے، آپ کی محبت میں فتح محبت میں کچھاوا اٹھا کر آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کی سواری پر رکھا ہے، اس کا بدلہ یہ اس کو دیا جائے گا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اس کے ہولوں میں موجود ہوں گے، اس کے ہول ناکیوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، تو میں جبریل اس کے ساتھ ہوں گا۔ میں جب پریشانی کے معاملات بڑھیں گے میں جبریل اس کی پریشانیاں دور کروں گا۔ گال ساری اور خدا کی قسم کہنے کر کچھ نہیں سکتے بدبخت، تو سنو خدا کی قسم حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو سبحان اللہ
صحابی رسول ہیں، امام اہل سنت نے فتاوی رضاویہ میں روایت لکھی، باحوالہ باخدا آپ سے بات کر رہا ہوں، امام پاک فرماتے ہیں، روایت پاک کیا ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا جانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا لفظ جگر مولا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وسلام اللہ علیہ آپ کے گھر تشریف لگے۔ ایک دن سرکار کریم علیہ السلام اما جان اپنی لفظ جگر سلام اللہ علیہ ساڑی اما جان دے گھر تشریف لگے، تو جب حضور تشریف فرما ہوئے تو حسین امام حسنین کریمین حضرت سین امام حسنین کریمین نیرین میرے آقا مولا طیبین طاہرین محترین منورین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بو کی وجہ سے رو رہے تھے، شہزادے بو کی وجہ سے رو رہے تھے، فاقہ تھا، بو کی وجہ سے رو رہے تھے، تو سرکار کریم کا درہ رحمت تھا ہی جوش میں، حضور موج میں تھے، تو موج میں آ کر حضور نے پتہ کیا فرمایا، میں کون ہے جو ان کے لیے ہماری خدمت کرے، کو سبحان اللہ، کون ہے جو ہماری خدمت کچھ خدمت کرے گا؟ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں دوڑا گاڑیاں فوراً گیا، گھر جا کر 2 روٹیاں لی، ان کے درمیان روغن رکھا، تو روغن رکھ کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ غلام کے پاس یہ تھی کچھ ساتھ پنیر وغیرہ یہ خدمت پیش کرتا ہوں، کہتا ہے جب میں نے خدمت پیش کی تو سرکار کریم موج میں آ گئی، مطلب جب میں جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے باخدا، ان بدبختوں کے منہ پر تماچا ہے یہ روایت، اگر وہ سمجھ سکیں، اگر ان کی عقل کام کرتی ہے تو سیدھے رستے پر احمد رضا کے قدموں میں آ جائیں، وہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جنت کیسے بانٹی؟ میں نے کہا بدبخت تو کہتا ہے اور یہ تیرا گندا عقیدہ ہے، سن عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے امام محمد رضا کا، وہ مختار کل ہے جو چاہیں فرما سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب کہتے ہیں میں نے لا کر 2 روٹیاں پیش کی روغن والی، تو حضور نے ارشاد فرمایا ارے عبد الرحمن بن عوف سن جب میں تجھے بتاتا ہوں، میں تجھے دنیا میں جو بھی مشکل آئے گی تو نے امام الانبیاء کی خدمت کی ہے، تو نے میرے نواسوں کی میری آل کی خدمت کی ہے، تو نے مجھ مصطفیٰ سے میرے نواسوں سے میری شہزادی سے میری شہزادی کے بیٹوں سے محبت کی ہے، میرے علی کے بیٹوں سے مجھ مصطفیٰ کے شہزادوں سے محبت کی ہے، اب صلہ تجھے میں یہ دیتا ہوں کہ تو نے میری خدمت کی اور صرف 2 روٹیاں اور روغن دیا، پر دیکھ تو ہے ہم تو خدا کے محبوب ہیں، سن اس کا صلہ حاجت تجھے یہ دے رہے ہیں کہ جا تجھے دنیا میں جو بھی امر پیش آئے گا، پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، اس کو ٹالے گا میرا خدا، اس کو میرا خدا تجھ سے دور کر دے گا، اور تیرے آخرت کے سارے معاملوں کا میں خود مصطفیٰ ذمہ دار ہوں، میں تیرے سارے معاملوں کا ذمہ دار میں، خدا کی قسم آپ 100 ہاتھ رسا دے سرے تھے، گانڈ گال ساری سرکار دی، پر اب ایک بات آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں، اس بات سے مراد یہ نہیں سمجھنا کہ نماز چھوڑنی ہے، یہ نہیں سمجھنی کہ روزہ چھوڑنا ہے، نہ، یہ بھی سرکار کی بات ہے، حضور نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے، جان بوجھ کر ایک نماز، اب غور سے سننا ہے، عشق کا دعویٰ کرتے ہو، سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، جہاں سرکار دا عاشق ہاتھ کھڑا کر، سبحان، ساری سرکار دے عاشق، ساری سرکار دے عاشق کو، سبحان۔ اب وہ عاشق کیسا عاشق ہوگا جسے معشوق فرمائے کہ نماز پڑھو اور پڑھے نا، جسے معشوق فرمائے کہ روزہ رکھو اور وہ رکھے نا، پھر یہ دعویٰ سچا ہے کہ چلے میں نہیں یہ آپ کو کہتا کہ آپ نہیں، تو سارے عاشق ہو، لیکن اب یہ بات یاد رکھو، حضور نے ارشاد فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز سے رکھ دی، اور فرمایا جس نے مجھ مصطفیٰ کی سنت سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے ہی محبت کی، اس نے مجھ مصطفیٰ سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور سے ہی محبت کی، اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں بھی میرے، اور حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، تو سرکار سے محبت
ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو سرکار سے عشق کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھی سرکار کے قدموں میں بھی اٹھیں گے انشاءاللہ. پر سن لو بخدا خدا ناراض ہو گیا تو منا لو گے. حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے. اب کوئی عاشق ایسا ہے جو اپنے معشوق کے دل کو ٹھیس پہنچائے, جو دل کو دکھائے. حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے. سن لو, میں نے آپ کو عشق کی باتیں سنائی ہیں, میں او خشک وہابی والیاں گلاں نہیں سنائیاں, دیوبندی والیاں گلاں نہیں سنائیاں, وہ بس نماز 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 نہیں. ان کا مطلب غلط ہے بھائی, ہم نماز کے منکر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بات سرکار کی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں بات نماز کی نہیں ہے, بات ساری سرکار کی ہے. اب بولو ہے نا, عبداللہ بن ابی نمازیں نہیں پڑھتا تھا, پڑھتا تھا کہ نہیں؟ عبداللہ بن ابی نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں؟ روزے رکھتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ نہیں؟ تو جہنم میں کیوں گیا؟ اس کے دل میں حضور سے بغض تھا. اس لعنتی کو حضور سے بغض رکھتا ہے, ذلیل و خنزیر, ناہنجار بدکار, فاسق و فاجر, سردار گناہگاروں کا, بدبختوں کا سردار ہے وہ. حضور سے وہ بغض رکھتا تھا. مالک نے فرمایا محبوب اس کے لیے دعا بھی نہ فرمائے, اس لیے کہ یہ مجھ سے نہیں آپ سے بغض رکھتا ہے. تو جو آپ سے گیا وہ مجھ خدا سے گیا, جو آپ سے ملا وہ مجھ خدا سے ملا. او سبحان اللہ. تو بات یہ ہے, پر یہ بات یاد رکھو, یہ بات نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑو. کیوں؟ یہ محبت کیسی؟ سرکار کا عاشق جو ہو دعویٰ عشق کا کرے پھر حضور کا حکم نہ مانے, تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. اب سنو, حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ پیر شریف کے دن اور دنوں کا بھی ذکر پاک ہے. اور پیر شریف کے دن ہماری امت کے اعمال, ہم تانوں عاشقاں نوں پتہ چل جانا چاہیے. میں میری امت کے اعمال میری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا جب میں اپنے عاشقوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں, یعنی امتیوں کے, جب میں اپنی امتیوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل مبارک دکھتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ہمارا دل مبارک. اب یہ عاشق کو تو نہیں زیب دیتا نا, وہ حضور کا دل مبارک ہے. میں جب ان کی برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارا دل مبارک دکھتا ہے. میں جب ان کے اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, فرمایا نیکیاں پیش کی جاتی ہیں, مجھ مصطفیٰ کریم کا دل مبارک خوش ہو جاتا ہے. اب تم بتاؤ, تم خوش کرو گے یا حضور کے دل مبارک کو دکھانا چاہتے ہو؟ خوش کرنا چاہتے ہو نا, تو پھر نماز تو نہیں ہے نا چھوڑو گے, پکی گل ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ, فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے, جس سے وہ اس میں سے داخل ہوگا. حضور نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑے گا, مثلا زور چھوڑی تو عصر تک, جب زور کا نماز کا ٹائم شروع ہوگا عصر کی نماز تک, روایت پاک میں ہے اس پر ایک گنجا سام مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ڈنگ مارتا ہے. یہ حضور کی بات ہے. اگر ہمارا یہ ایمان ہے, کیونکہ جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے. اگر حضور نے فرما دیا, جو بھی حضور نے, وہ حضور نے نہ فرمایا ہوتا تو بات اور تھی. جب حضور نے فرما دیا ہے تو اب ہمیں ماننا ایمان ہے کہ سبحان اللہ. تو جانے جانا کریم آقا جانے کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے, میں گنجا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا, وہ اس کا ڈنک مارے گا تو اس کے ڈنک کی وجہ سے دنستے ہوئے زمین ساتوں زمینوں کے نیچے چلا جائے گا. خلاصہ اتنا دنس جائے, ساتویں زمین تک وہ اس میں دنس جائے. فرمایا اگلی نماز کے ٹائم تک اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے. اب بتاؤ, صحیح عشق کی بات آپ کو کروں, عشق کی کیا بات؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جو عاشق ہے نا سرکار مولا کائنات, او جی کو سبحان اللہ, مومنو مومنہ دے امام دی گل ہو رہی, کو سبحان اللہ. سرکار کے یار کی بات, چوتھے خلیفہ, چوتھے امام, ولیوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے حضور کی سنت ہے. یہ تھا عشق. ایک مرتبہ سرکار مولا کائنات کو حضور سے اتنا عشق تھا, ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو آپ کا قد مبارک جو تھا نا وہ ظاہراً, اب دل نہیں کرتا وہ ان کی طرف چھوٹے الفاظ منسوب کرتے, سمجھ گئے نا بات. آپ ایک درخت مبارک کے نیچے سے گزرے, ایک درخت مبارک کے نیچے سے جب گزرے اپنی سواری پر تو آپ جھک گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, آپ کے ساتھیوں نے دیکھا نا جب,
تو انہوں نے آپ سے عرض کی حضور یا مولا کائنات یا مشکل کشا یا علی مولا یا علی مولا کو سبحان اللہ، ہم ہی ہیں علی والے، جو سیدنا صدیق اکبر کو نام آنے وہ ویسے ہی ملعون ہیں، ہم ہیں علی والے سبحان اللہ۔ جو سیدنا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد از انبیاء مرسلین مانتے ہیں، افضل الخلیفہ بعد از انبیاء مرسلین اول مانتے ہیں خلیفہ، ٹھیک؟ تو آپ جھک گئے، آپ تو بآسانی اس کے نیچے سے گزر سکتے تھے، اس کا جو ڈانا کہہ لو، ٹانا جسے کہتے ہیں نا، ٹانا کہتے ہیں اپنا، اس کی جو ٹالی تھی، جو اس کی شاخیں ہیں، اس کے نیچے سے آپ تو آسانی سے گزر سکتے تھے، لیکن آپ جھک کیوں گئے؟ تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ میں سنو، میں نے ایک دن دیکھا میرے حضور اس کے نیچے سے گزرے تھے۔ جب حضور گزرے تھے نا تو حضور جھک گئے، حضور نے ایسے نیچے کو اپنا سر مبارک فرما کر اس کے نیچے سے گزرے تھے۔ بس میں نے تو اپنے یار کی سنت کو یاد کرتے ہوئے یہ سنت ادا کی ہے، تو وہ سنتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے جو فرض اور واجب نہیں کی گئی، اور ان کو فرضوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ادا کرتے تھے۔ تو آج عاشقوں آپ کیوں نماز روزہ چھوڑو گے؟ ایسا نہیں کرنا۔ اب نماز کتنی پڑھنی ہے؟ والدین کا ادب کرنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ جو چاہتا ہے کہ ہمیں حوض کوثر پر ملے اور ہم اسے حوض کوثر عطا فرمائیں تو پھر ایسا کرے وہ اپنے والدین کو خوش کر کے ہمارے قدموں میں آئے۔ اگر والدین ناراض ہوں تو سرکار کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ہر برے کام کو چھوڑو، کس لیے کہ گل ساری سرکار، حضور خوش ہوتے ہیں نیکی کرنے سے، برائی سے بچنے سے، اور برائیاں کرنے سے حضور کا دل مبارک دکھتا ہے ہم نے برے کام نہیں کرنے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں آسمان دنیا پر اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور مغرب کے بعد سے، جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے تب سے لے کر سورج طلوع فجر تک سنا حکم فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، مانگنے والا، جو بھی مانگو گے میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، ساری رات جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل صلاۃ التسبیح شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا پڑھیں گے؟ صلاۃ التسبیح شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل جل شانہ۔ تو اگر کسی نے وضو کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل 11:01 ہو گیا ہے، 5 منٹ پر انشاءاللہ عز و جل ہم صلاۃ التسبیح شروع کر دیں گے۔ کسی نے وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، جو معاملہ کرنا ہے، ہزار انسان ہے تو وہ اپنے معاملات کر لے۔ انشاءاللہ 11:05 پر ہم جماعت کھڑی فرما دیں گے، کر دیں گے انشاءاللہ۔